قابل عزت احترام معزز سامعین اکرام، عزیز دوستوں، بزرگوں، پیارے بچوں، نوجوان ساتھیوں، پردے میں رہ کر سننے والی میری اسلامی ماں بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما محمد الا رسول صدق اللہ المولانا العظیم، وبلغنا رسوله النبی الامین المکین المعین المختار الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین والحامدین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے کچھ عرض و معروف سے قبل اہل سنت و جماعت کے عظیم اور قدیم قانون اور دستور کے مطابق ہم اور آپ سب مل کر اپنے پیارے آقا جناب پاک صاحب الاولاق احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس اور عالی بارگاہ میں اپنی غلامی کا ثبوت پیش کریں اور جھوم کر کے پڑھی اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ وبارک وسلم، صلاة و سلام دائما علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی اور آل نبی پر ایک اور مرتبہ جھوم کر دھنیے درود پاک پیش کریے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ وبارک وسلم، صلاة و سلام دائما علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آئیے اپنے معمول اور اپنے ماحول کے مطابق انشاءاللہ ایک کلام کے 2-3 شعر پڑھیں گے، پھر گزشتہ کل جہاں سے ہم نے گفتگو چھوڑی تھی وہیں سے گفتگو کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں گے۔ مل کر کے میرے ساتھ درود پاک پڑھیں، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ باواز بلند پڑھے، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ مانو یا نہ مانو اتنا ضرور ہوتا ہے، مانو یا نہ مانو اتنا ضرور ہوتا ہے، درود پڑھنے سے چہرے پہ نور ہوتا ہے۔ پڑھیے نام صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ، صلی اللہ جمیع عالم تیرے نام سے اٹھائے اللہ نے، صلی اللہ جمیع عالم تیرے نام سے اٹھائے اللہ نے، تیرے ہی لیے اے پیارے نبی، تیرے ہی لیے اے پیارے نبی کونین بنائے اللہ نے، پڑھیے صلی اللہ جان عالم تیرے نام سے اٹھائے اللہ نے، صلی اللہ جان عالم تیرے نام سے اٹھائے اللہ نے۔ ایمان کی تعداد کے لیے کیا خوب نبی نے ہم کو دیے، ایمان کی تعداد کے لیے کیا خوب نبی نے ہم کو دیے، خواجہ اجمیری غوث جل اور رضا بنا
اللہ نے صلی اللہ جانے عالم تیرے ناز اٹھائے اللہ نے صلی اللہ جانے عالم تیرے ناز اٹھائے اللہ نے. ایک مرتبہ جھوم کر کے درود پاک پڑھی. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات محترم، گزشتہ کل آپ حضرات نے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی وہ باتیں کہ ابھی آپ تشریف نہیں لائے تھے، اس سے پہلے آپ کے والد بزرگوار حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی زندگی کے ایک دو باتیں، آپ کے دادا حضرت سیدنا عبدالمطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی زندگی کے دو تین باتیں اس طرح آپ نے سماعت کی تھی. حضور کی مولود، حضور کی جو ولادت ہوتی ہے، ولادت کی وقت جو پوزیشن اور جو سچویشن اور جو دنیا کے حالات تھے اس پر، اور میلاد کے بعد جو برکتیں نازل ہوئی اس کو بڑی رات میں سنیں گے. آج میں آپ کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن، کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے بعد، اب دیکھیں آج اگر کسی کے ہاں کوئی بچی بیاہ کر کے جائے اور شادی کے 1 مہینہ 2 مہینے یا 4-6 مہینے کے بعد اس بچی کا شوہر انتقال کر جائے تو حالت بہت نازک ہو جاتی ہے، وقت بہت ٹینشن والا ہو جاتا ہے کہ چونکہ شادی شدہ عورت اور پھر اس کا شوہر چلا گیا. اسی طرح میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ اور آپ کے والدہ حضرت آمنہ، ابھی شادی کو 2 ہی مہینے ہوئے تھے. تجارت کی غرض سے حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام یا کہیں سفر پہ گئے تھے. 2 مہینے ہوئے تھے شادی کو، اور سفر سے واپسی پر پرانے زمانے میں چونکہ سفر جب بھی کوئی کرتے تھے تو اکیلے بہت کم کرتے تھے، زیادہ تر قافلوں کے ساتھ سفر ہوتا تھا. اسی طریقے سے تجارت بھی ہوا کرتی تھی. حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ سے جو قافلہ گیا تھا ان کے ساتھ تجارت کرنے کی غرض سے گئے تھے. واپسی میں جب تجارت کر کے لوٹ رہے تھے، آپ کہتے ہیں کہ لوٹتے سمے اچانک آپ کی طبیعت میں خرابی آئی، آپ بیمار ہوئے. اپنے ننوحال میں یا کہیں بھی کہتے ہیں کہ بیمار ہونے کے بعد آپ نے رکنے کا ارادہ کیا. قافلے والے تو چلے، انہوں نے تو یہی دیکھا تھا کہ حضرت عبداللہ بیمار ہوئے، اور اسی چیز کو لے کر کے مکہ شریف میں یہ لوگ پہنچے. قافلے والے حضرت عبدالمطلب کو آگاہ کیا گیا کہ آپ کے صاحبزادے بہت علیل ہیں، بیمار ہیں، جلدی ہو سکے جتنا ہو سکے آپ ان کی خبر گیری کے لیے کسی کو روانہ کرے یا خود روانہ ہو جائے. جہاں پہنچے تھے وہاں کا ایڈریس بھی بتا دیا قافلے والوں نے. حضرت عبدالمطلب نے اپنے ایک بیٹے حارث جن کا نام تھا ان کو بھیجا، جاؤ بھائی کی خبر گیری کرو، کیا حال ہے دیکھو. جب وہ پہنچتے ہیں تو حالت بہت ناساز ہو جاتے ہیں. وہ خبر لے کر کے آتے ہیں کہ حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو جاتا ہے. وہ دنیا سے کوچ کر کے دوسری دنیا کی طرف چلے جاتے ہیں. اس خبر کو جب یہاں پہنچائی جاتی ہے مکہ کے اندر تو پورے مکہ کے اندر غم کا ایک ماحول ہو جاتا ہے. بلکہ کتابوں میں سیرت نگاروں نے یہاں تک لکھا ہے، سیرت لکھنے والے یہاں تک لکھتے ہیں کہ جب حضرت سیدنا عبداللہ ان کا انتقال ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتوں نے اللہ کی بارگاہ میں یہ بات رکھی کہ مولا تیرا محبوب تو ابھی پیدا نہیں ہوا، اگرچہ نور ان کی والدہ کے شکم کے اندر ہے، ابھی دنیا میں آیا نہیں، آنے سے پہلے یتیم، اے مولا ان کی حفاظت کون کرے گا، کیا ہوگا ان کے ساتھ؟ اللہ نے فرمایا میرے فرشتوں غم نہ کرو، میں اپنے محبوب کی خود حفاظت کروں گا.
میں ان کا خیال کروں گا، اپنے محبوب کی میں حفاظت کروں گا۔ چنانچہ وقت مقررہ پر آقا کی ولادت باسعادت ہو جاتی ہے، اور آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ پرانے زمانے میں ایک اصول تھا کہ جب بھی کوئی بچہ کسی کے ہاں پیدا ہوتا ہے، کسی بچے کی ولادت ہوتی تھی، تو عرب کا یہ نیم تھا، یہ قانون تھا کہ وہ لوگ اپنے بچوں کو دودھ پلانے کی غرض سے کسی گاؤں کے اندر بھیجا کرتے تھے۔ مکہ شریف چونکہ شہر تھا، اور شہر کے مقابلے میں گاؤں کی ہوا اچھی ہوتی ہے، شدھ ہوتی ہے آب و ہوا، وہاں کھانا پینا اچھا ہوتا ہے، اچھے طریقے سے وہاں کے لوگ زندگی بسر کرتے ہیں۔ شہر میں چونکہ مشرن ہوتا ہے، کئی طرح کے لوگ بستے رہتے ہیں، اور پرانے زمانے کے لوگوں کا یہ معمول اور ماحول بھی تھا اس وقت کا کہ شہر والے اپنے یہاں کسی کی بچے کی ولادت ہوتی تو دودھ پلانے کے لیے کسی دیہاتی عورت کو دے دیا کرتے تھے۔ دودھ پلانے کا زمانہ جب مکمل ہو جاتا تو پھر اس بچے کو وہ گاؤں والے آ کر کے دے جاتے، یہاں سے انعام و اکرام ملتا اور خوش ہو کر کے چلے جاتے تھے۔ اب حضرت سیدنا عبد المطلب کو بھی ایسی کسی عورت کی تلاش تھی کہ جو آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جائے اور ان کو دودھ پلانے کا زمانہ مکمل کرے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ بنو سعد ایک قبیلے کا نام ہے، ایک خاندان کا نام ہے۔ کہتے ہیں کہ بنو سعد کی کئی خواتین اپنے شہر سے نکلی، اس لیے سے نکلی کہ جائیں گے مکہ، جائیں گے مکہ کے قرب جوار میں جائیں گے، کوئی بچے پیدا ہوئے ہوں گے ان کو لے کر کے آئیں گے اور دودھ پلانے کا زمانہ مکمل کر کے پھر چھوڑ آئیں گے تاکہ ہم کو انعام اور اکرام ملے۔ کئی خواتین تھی، انہی خواتین کے اندر ایک نام حضرت حلیمہ سعدیہ کا بیان کیا جاتا ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ بھی نکلی ان عورتوں کے ساتھ۔ خود حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہے کہ میرے پاس نہ مال تھا نہ دولت تھی، کچھ نہیں تھا، ایک اونٹنی تھی اور ایک گدھی، ایک کھچر تھا۔ کہتی ہے اس کے علاوہ کچھ نہیں تھا، اونٹنی بھی کمزور تھی، گدھی تھی وہ بھی کمزور تھی، اور حالات ایسے تھے کہ ہم جس گاؤں میں رہتے تھے وہاں دکان صاحب پڑا ہوا تھا، وہاں کسی کھانے دانے کو لوگ جو ہے حیران تھے، پریشان تھے، محتاج تھے۔ اب ہمارے گھر کی عورتیں بلکہ ہمارے قبیلے والے اور ہمارے گاؤں کی عورتیں جب سب چلی تو میں نے بھی ارادہ کیا کہ میں بھی چلوں اور جاؤں اور کسی بچے کو لاؤں تاکہ میں بھی انعام و اکرام پاؤں گی۔ خود کہتی ہے میں اپنے ان خواتین کے ساتھ نکلی، اپنے گاؤں والی عورتوں کے ساتھ نکلی۔ جب نکلی تھی نا، میری اونٹنی کے اندر اتنی کمزوری تھی کہ چل نہیں رہی تھی، بڑی مشکل سے چلتی تھی، گدھی بھی کمزور تھی، میں بھی بھوک پیاس کے مارے تڑپ کر میری بھی حالت خراب تھی، لیکن کہتی ہے جو کہ تو کر کے ہم مکہ پہنچ گئی۔ عورتوں نے تانے دی حلیمہ تو آئی تو ضرور ہے لیکن تیری کمزوری، تیری اونٹنی کمزور، تیری جو ہے کھچر جس پہ تو آئی ہے وہ کمزور، تو غریب ہے، تجھے کون بچہ دے گا؟ اب دیکھیں حضرت حلیمہ کی قسمت کیسے سنورتی ہے۔ کتابوں کے اندر لکھا ہے حضرت حلیمہ سعدیہ ان خواتین کے ساتھ مکہ پہنچی، وہ ان سے پہلے پہنچ گئی تھی، دوسری جو خاتون تھی وہ ساری خواتین پہلے پہنچ گئی تھی۔ اب وہاں جانے کے بعد سب خواتین نے کیا کیا، اپنے اپنے طریقے سے مالداروں کے جو بچے تھے ان کو لے لیے جہاں جہاں بچے پیدا ہوئے تھے، اور حضور علیہ السلام کے گھر پر آ کر کے جب دیکھتی نا وہ دوسری خواتین تو وہ ان کو یوں معلوم ہوتا، ان کو یوں پتا چلتا تو یہ تو یتیم بچہ ہے، اس کا تو باپ بھی نہیں ہے، اب اس کو کیسے لے اور کیوں لے، یہ سوچ کر کے آگے بڑھ جاتی کہ ان کو اگر لیں گے بھی تو اتنا انعام اور اکرام نہیں ملے گا، اتنا مال اور اتنی دولت نہیں ملے گی، بس اسی سوچ میں آگے بڑھی، دوسرے بچوں کو لے لیا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ اپنی کمزور اونٹنی پر، کمزور گدھی پر جو ہے گدھی کو لے کر کے مکہ میں پہنچی۔ اب دیکھا گیا کہ سب عورتوں نے تو بچے لے لیے ہیں، اب کوئی بچہ بھی نہیں ہے۔ ہوا ایسا کہ ان کو پتا چلا کہ عبد المطلب جو کہ جن کے گھر کے اوپر ان کا پوتا ہے اور وہ بھی بچہ دینے کے لیے تیار ہے، حلیمہ سعدیہ نے دیکھا لیکن ان کو پتا چلا کہ یتیم ہے۔ ان کے شوہر نے بھی کہا کہ حلیمہ سعدیہ دیکھو بچہ یتیم ہے لیکن ذرا بچے کو تم دیکھو تو صحیح، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بچے کے چہرے کے اوپر کیسا نور دیا ہے، کیسا حسین بچہ ہے، کیسا خوبصورت بچہ ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ نے اپنے شوہر کے مشورہ کرنے کے بعد حضرت عبد المطلب سے حضرت آمنہ کی رضامندی کے ساتھ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو لیا، ادھر لے کر کے چلی، ابھی لے کر کے آئی، اپنے خیمے میں رکھا حضور علیہ السلام کو، بچپن ہے، بالکل بچپن ہے، دودھ پینے کا زمانہ ہے، کہتی ہے خیمے میں رکھا، اچانک کیا دیکھتی ہوں، میری اونٹنی اتنی کمزور تھی، کھڑی ہونے کی طاقت نہیں تھی اس کے اندر،
میری گدھی اتنی کمزور تھی، وہ بھی بڑی، اس کے اندر بھی قوت نہیں تھی، میں خود بھی جو ہے اتنی کمزور ہو چکی تھی کہ میری بھی جو ہے پستانوں کے اندر جو دودھ تھا خشک ہو چکا تھا۔ لیکن جیسے ہی اس حسین و خوبصورت بچے کو میں اپنے خیمے میں لائی، دودھ پلانے کی کوشش کی، انہوں نے تو دودھ پیا لیکن انہوں نے مجھے بھی مالا مال کیا۔ میرے شوہر نے دیکھا وہ اونٹنی جو کمزور تھی، اچانک ایسا کیا ہوا کہ کمزور اونٹنی کے اندر اللہ تعالیٰ نے طاقت پیدا فرما دی۔ وہ گدھی جو کمزور تھی اس کے اندر میں نے دیکھا، میرے شوہر نے دیکھا، اس کے اندر بھی اچانک ایک طاقت پیدا ہو جاتی ہے۔ کہتی ہے میرے خیمے کے اندر اچانک ایک روشنی پھیل گئی۔ اب میرے شوہر نے مجھے کہا، اے حلیمہ بڑا فائدہ ہوا ہے، جب بچہ ہمارے پاس نہیں تھا تو حالت ایسی نہیں تھی، بری حالت تھی، لیکن بچے کو جیسے لیا اللہ تعالیٰ نے اس کی بدولت، اس بچے کے بدولت ہمارے یہاں برکت عطا فرمائی ہے۔ خود ان کے شوہر کہتے ہیں حلیمہ جلدی ہو سکے ہم اپنے قبیلے میں پہنچیں گے، مجھے امید ہے اللہ تعالیٰ اس بچے کے بدولت ہمارے خاندان میں، ہمارے گھر کے اندر بے پناہ برکتیں عطا فرمائے گا۔ کہتے ہیں کہ بے پناہ برکتیں عطا فرمائے گا۔ وقت مقررہ پر لے کر چلی، سب خاتون بھی چلی، جب سب کے گھوڑے، سب کے اونٹ، سب کے خچر چل رہے تھے، حضرت حلیمہ سے وہ دوسری عورتیں کہتی ہے، حلیمہ کیا مکہ جا کر کے تو نے اونٹنی بدل لی؟ اے حلیمہ کیا مکہ جا کر کے تو نے اپنے خچر کو بدل لیا؟ حضرت حلیمہ کہتی ایسا تو کچھ نہیں کیا، کہا کہ ہم دیکھتے آئے تھے تو اتنی چلنے کی طاقت نہیں تھی، اچانک اتنی قوت کہاں سے آ گئی تیری اونٹنی میں، اچانک تیرے خچر میں اتنی طاقت کہاں سے آ گئی؟ حضرت حلیمہ کہتی ہے واللہ یہ ساری برکتیں اس بچے کی بدولت ہے، یہ ساری برکتیں اس بچے کی بدولت ہے۔ کہتی ہے کہ ہم خوشی خوشی اپنے گھر پہ پہنچے۔ اب ہوا ایسا کہ وہ زمانے میں لائٹ تو تھی نہیں، وہ ایسا زمانہ تھا گھر کے اندر دیے وغیرہ جلائے جاتے تھے، چراغ جلائے جاتے تھے، وہ موسم تھا۔ کہتی ہے ہم اپنے گاؤں، اپنے گھر کے اوپر پہنچے، اب رات ہوئی نا تو ایک رات گئی، صبح ہم نے دیکھا عورتیں مجھے ملی اور تانے دینے لگی، حلیمہ اتنی برکت آ گئی ہے، تیل کے اندر اتنی برکت ہو گئی ہے، تیرے یہاں تیل بڑھ گیا ہے۔ کہا کیا بات ہے؟ کہا کہ رات کو سوتے وقت تو لوگ چراغ بجھا دیتے ہیں، تم نے اپنا دیا روشن ہی کر رکھا تھا۔ حضرت حلیمہ ہنستے ہوئے مسکراتے کہتی ہے واللہ میں نے رات میں دیا جلایا ہی نہیں۔ کہا ہم نے دیکھا تیرے گھر کے جو ہے کھڑکیوں سے روشنی باہر آ رہی تھی۔ حضرت حلیمہ کہتی ہے وہ روشنی نہیں تھی، میرے آنے والے بچے کی برکتیں تھی، اس بچے کی برکتیں تھی۔ حضرت سیدہ حلیمہ کہتی ہے ان کی ایسی برکتیں، وہ خود کہتی ہے، کہتے ہیں کہ حضرت حلیمہ سعدیہ کی بکریاں تھیں اور چرواہے مقرر تھے، وہ لے کر کے بکریوں کو الگ الگ جگہوں پہ چرانے جاتے تھے۔ کہتے ہیں کہ حضرت حلیمہ کی سعدیہ جگہ جہاں پر چرنے جاتی آتی تو بڑی پیٹ بھر کر کے شکم شیر ہو کر کے آیا کرتی تھی۔ قبیلے والی دوسری عورتیں اپنے چرواہوں سے کہا کرتی تھی کہ تم کیا کرتے ہو، تم اپنی بکریوں کو کہاں چراتے ہو، ادھر ادھر مت جاؤ، جہاں حلیمہ سعدیہ کی بکریاں چرتی ہیں نا وہاں پر جا کر کے چراؤ۔ لیکن وہاں بھی لے جاتے ہیں، کچھ نہیں ہوتا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کی بکریاں ایسی ہے کہ جو ایک ایک گلاس یا ایک ایک برتن دودھ کا بھرتی تھی، لیکن اب برتنوں دودھ کی برکت کے اندر اضافہ ہو چکا ہے، برکتیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا خود کہتی ہے جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تھوڑی بڑی ہوئی، دودھ پینے کا زمانہ مکمل ہونے کو تھا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم چلنے کے قابل ہوئے اور آقا نے پوچھا حضرت حلیمہ سعدیہ سے، اماں ذرا بتاؤ تو صحیح یہ میرے بھائی اور میری بہن جاتے کہاں ہیں روزانہ؟ کہتے ہیں کہ وہ تو بکریاں چرانے جاتے ہیں۔ کہا کہ امی جان میرا بھی ارادہ ہے، میری بھی خواہش ہے کہ میں بھی اپنے بھائی بہن کے ساتھ جاؤں بکریاں چرانے، مشہور بات ہے، لیکن امی نے پہلے منع کیا۔ اس سے پہلے کی ایک بات میں آپ کو بتاؤں، حضرت حلیمہ کہتی ہے ایک دن میرے اس لخت جگر کو میں اپنے گود میں لے کر کے بیٹھی تھی، اسے کھلا رہی تھی، اسے جو ہے لوریاں دے کر کے اسے تسلی دے رہی تھی۔ کتابوں میں لکھا ہے ایک مرتبہ درود پاک اللہم صلی علی پیچھے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معاذ الجود والکرم کرم وعلیہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما دائما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ اور جی لگا کر درود پاک پڑھیں صلی اللہ علیہ نبی الامی وعلیہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما دائما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی ہے کہ ایک دن میں گود میں لے کر کے بیٹھی تھی، اچانک ایک بکری آئی، ایک بکری کا ریوڑ نکلا، اس میں سے ایک بکری آئی اور آ کر کے
اس نے پہلے اس بچے کے سر کے آگے اپنے سر کو جھکایا. مطلب یہ ہے کہ پہلے اس بکری نے سجدہ کیا, پھر حضور کے قدموں کو بوسہ دیا اور آگے چلی گئی. وہ کہتی ہے باتیں سمجھ میں نہیں آتی, برکت ہی برکت, برکت ہی برکت, کچھ سمجھ میں نہیں آتا. بلکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کے جب دودھ پینے کا زمانہ مکمل ہو گیا, اور کتابوں میں لکھا ہے حضرت حلیمہ سعدیہ نے, ان کے شوہر نے مشورہ کیا, چونکہ اب زمانہ مکمل ہو چکا ہے اس لیے ہمارا فرض ہے اس بچے کو ان کے والدہ کے حوالے کر دیا جائے, ان کے گھر پہنچا دیا جائے. کتابوں میں لکھا ہے وقت مقررہ پر حضرت سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کے مکہ پہنچی حضرت آمنہ کے پاس. ان کے دل میں تو یہ تھا کہ ارادہ میں, ان کے دل کے اندر تو یہ نیت تھی کہ کاش یہ بچہ اور دن میرے ہاں رہ جائے, لیکن نیم ایسا تھا, قانون ایسا تھا, ماحول ایسا تھا کہ 2 سال مکمل ہونے کے بعد, دودھ کا زمانہ مکمل ہو جانے کے بعد وہ بچے کو ان کے گھر پہنچا دیا جاتا تھا. معمول اور ماحول کے مطابق حضرت حلیمہ پہنچانے تو آئی, لیکن حضرت آمنہ سے آ کر کے کہتی ہے, عرض کرتی ہے, اے سیدہ آمنہ آپ سے میں کہتی ہوں, دیکھو مکہ کے اندر ایک وبائی بیماری پھیلی ہوئی ہے, لوگ جو ہے پریشان ہو رہے ہیں, مکہ کے حالات تھوڑے ڈینجر سے ہے, مکہ کے حالات تھوڑے خراب ہے. میں آپ سے کہتی ہوں اس بچے کو چند دن اور میرے پاس رہنے دے تاکہ اس کی برکتوں سے ہم فائدہ اٹھا سکے, اس کی برکتوں سے ہم مفاد حاصل کر سکے. حضرت سیدہ حلیمہ سعدیہ کو حضرت آمنہ نے اجازت دے دی, واپس حضور کو لے کر کے اپنے گھر پہ پہنچی. اب ہوا ایسا, حضور نے پہلے ہی اصرار کر لیا تھا حضرت حلیمہ سے, امی جان مجھے اپنے بھائی بہن کے ساتھ بکریاں چرانے کے جانے کی اجازت دے دیں, میں جانا چاہتی ہوں. لیکن حضرت حلیمہ نے پہلے منع کیا تھا, لیکن یہاں آنے کے بعد چند دنوں کے بعد میرے آقا نے پھر اصرار کیا, حضرت حلیمہ سعدیہ نے اجازت دے دی. اب ہوا ایسا, حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب جنگل کے اندر بکریاں چرانے پہنچتے تو ہوتا کیا ہے, وہی جنگل ہے, وہی بکریاں ہیں, حلیمہ سعدیہ کی بھی بکریاں ہیں, اور دیگر قبیلے کے خواتین کی اور بھی بکریاں ہیں, کئی بکریاں ہیں. اتنا ہی نہیں میرے پیارے, جنگل کے اندر, جنگل کیسا تھا, جس جگہ کے اوپر بکریاں چرائی جاتی تھی قریب میں جنگل تھا, اس جنگل کے اندر بڑے بڑے درندے رہتے تھے, بڑے بڑے چیر پھاڑ کھانے والے شیر بھی رہتے تھے. کتابوں میں لکھا ہے حضور تشریف لاتے, وہ شیر بکریوں کو پتہ نہ چلے اس طرح چپ چپ کر کے میرے نبی کا دیدار کر لیا کرتے تھے, میرے نبی کی زیارت کر لیا کرتے تھے. اب ہوا ایسا, 1 دن گیا, 2 دن گئے, 3 دن گئے, حضور معمول کے مطابق جاتے تھے, لیکن 3 دن تک آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بھائی بہن کے ساتھ بکریاں چرانے نہ گئے تھے. اب جنگل کے جانوروں کے دلوں کے اندر بے چینی پیدا ہوئی. دیکھو تو صحیح ہم کیسے لوگ ہیں, اور اس زمانے کے ان جانوروں کو دیکھے کہ ان کے دلوں میں بھی نبی کی زیارت کی تمنا ہوا کرتی تھی, نبی کو دیکھنے کی تمنا رکھا کرتے تھے. اب کیوں نہ رکھے, کیونکہ میرے آقا کو اللہ نے بنایا ہی ایسا ہے, میرے آقا کو رب نے ایسا حسین بنایا ہے جس کے بارے میں قرآن کے اندر کئی مقامات پہ اللہ نے ارشاد فرمایا, چہرے کے بارے میں فرمایا تو رب کہتا ہے میرے نبی کا چہرہ والضحیٰ ہے. جب میرے آقا کی زلفوں کے بارے میں رب نے قرآن میں فرمایا تو رب کہتا ہے میرے نبی کی زلفیں واللیل ہے. اس طرف جاؤں گا, کافی وقت درکار ہے, یہاں اشارہ دے رہا ہوں حضور کا چہرہ ایسا تھا, ارے انسان تو انسان, اللہ کی ساری مخلوقیں حضور کا دیدار کرنے کے لیے ہمیشہ بےتاب رہا کرتی تھی. 2-3 دن تک نبی گئے نہیں, جانور, جنگل کے جانور پریشان ہوئے, بالخصوص شیر پریشان ہوئے. اس نے کہا کہ ملاقات اور دیدار کا بہانہ بنایا جائے, مشہور بات ہے, ملاقات دیدار کا بہانہ بنایا جائے. حضرت حلیمہ کی یا قبیلے والے کسی کے ایک بکری شیر نے پکڑ لی. پتا چلا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو, حضرت حلیمہ سعدیہ کو بھائی بہن نے آ کر کے بتایا کہ امی جان اپنی بکری پکڑ کر کے کوئی شیر آیا تھا, لے گیا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی والدہ حضرت حلیمہ کے ساتھ جنگل گئے. جب جنگل گئے آقا نے اپنے ننھے زبان سے, ننھے چہرے سے آواز نکالی. وہ شیر ادب کے ساتھ آیا اور بکری سپرد کر دی, اور پکڑنے کی وجہ بھی بتا دی. یا رسول اللہ, بکری کو پکڑ میں لینے کی وجہ کوئی اور نہیں تھی, 3 دن سے آپ کا دیدار نہیں ہوا تھا, بس اسی وجہ سے کہ اگر بکری کو پکڑ لوں گا تو ضرور آپ اس کو چھڑانے کے لیے تشریف لائیں گے, آپ آئیں گے تو ہم آپ کا جی بھر کے دیدار کر لیں گے, ہم آپ کے چہرے کو دیکھ لیں گے,
اللہ تعالیٰ نے میرے نبی کو اتنا حسین بنایا تھا، اتنا سونا بنایا تھا۔ بلکہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، حضور کے بچپن کا زمانہ ہے، یہی بکریاں چرانے کا زمانہ ہے۔ اور یاد رکھیں، بکریاں چرانا یہ حضور کی بھی سنت ہے، اور حضور سے پہلے انبیاء اکرام جو آئے ان انبیاء کی بھی سنت ہے۔ بڑی بابرکت چیز ہے یہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام معمول کے مطابق بکریاں چرانے کے لیے چلے ایک جگہ سے دوسری جگہ۔ اب ہوا ایسا کہ راستے پہ جا رہے تھے اور بیچ میں ایک پانی کا پر نالا آیا، ایک ایسی چیز جگہ آئی جہاں سے پانی کو پار کر کے گزرنا تھا۔ بچپن کا زمانہ ہے میرے نبی کا، بکریاں تو کود کر کے اس طرف سے اس طرف چلی گئی۔ حضور کھڑے ہو گئے، حضور کھڑے ہیں، اب پانی تیزی سے بہ رہا ہے کہ اگر حضور پیر رکھیں گے تو پھسلنے کا بھی ڈر تھا۔ اچانک کیا دیکھا کہ سامنے کی طرف ایک شخص ہے جو حضور کو دیکھ رہا ہے، حضور کو دیکھ رہا ہے، دیکھتا ہی رہ گیا، حضور کو تک رہا ہے، تکتا ہی رہ گیا۔ انہوں نے دیکھا کہ ان کی شاید ارادہ ان کا یہ ہے کہ یہ بکریاں چرانے آئے اور یہ چاہتے یہ کہ ان کو اس طرف سے اس طرف جانا ہے۔ وہ آئے اور آ کر کے حضور کی چھوٹی عمر تھی، میرے نبی کو اٹھایا اور اٹھا کر کے اس پانی کے راستے کو پار کر کے اس طرف نبی کو پہنچا دیا۔ چھوٹی سی عمر ہے، ابھی نبوت کا اعلان تو نہیں ہوا، کہتے اس طرف سے اس طرف رکھ دیا۔ میرے آقا خوش ہوئے اور خوش ہو کر کے فرمایا، اس کو دعا دی، آنے والے شخص کو، آنے والے بندے کو دعا دی، اور دعا دیتے ہوئے ایسا فرمایا آقا نے، اللہ تجھے لمبی عمر عطا کرے۔ 7 مرتبہ فرمایا۔ بتاؤں میں کون ہے وہ شخص؟ کہتے ہیں بٹنڈا کے اندر ایک مزار شریف ہے، نام ذہن سے جا رہا ہے، ایک مزار شریف ہے، وہی وہ بزرگ آرام فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضور کی زبان سے نکلے ہوئے جملوں کے اندر وہ برکت رکھی تھی، وہ برکت رکھی تھی۔ ایک مرتبہ فرمایا اللہ تیری عمر کو دراز کرے، اللہ تعالیٰ نے حضور کے صدقے میں ایک مرتبہ فرمایا تو اسے 100 سال کی زندگی عطا کی، دوسری مرتبہ فرمایا 200 سال، اس طرح 7 مرتبہ فرمایا۔ اس اللہ کے بندے کو اللہ تعالیٰ نے 700 سال کی عمر عطا فرمائی، 700 برس کی عمر عطا فرمائی۔ یہ واقعہ بڑا طویل ہے، اس طرف کل جاؤں گا۔ آج حضور کی زندگی بس بچپنا سماعت کریں۔ وقت مکمل ہو گیا، دودھ پینے کا زمانہ، حضرت آمینہ کے گھر حضور کو پہنچا دیا گیا۔ ہوا کیا کہ جہاں حضرت آمینہ کے گھر کے اوپر رہ رہے زندگی بسر ہو رہی ہے، اب ایک موقع کے اوپر حضرت سیدہ آمینہ نے اپنے سسر سے اجازت لی اور اپنے ننہال کے یہاں جانے کی تیاری تھی۔ حضور کو ساتھ لیا، اپنی لونڈی ایک نوکرانی تھی ان کو ساتھ لیا، لے کر کے حضرت سیدہ آمینہ نکل پڑی۔ کہتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی قریب 6 سال کی عمر تھی، اور حضرت آمینہ یثرب، مدینہ شریف کو اس وقت یثرب کہا جاتا تھا، اس طرف پہنچے۔ روانگی کا جب وقت ہوا، 1-2 مہینے کے بعد روانگی کا جب وقت ہوا، اس وقت حضرت سیدہ آمینہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ اب دیکھیں، پیدا ہونے سے پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے والد بزرگوار چلے گئے، 6 سال کی عمر ہوئی، والدہ کا سر سے سایہ چلا گیا، اب تن تنہا وہ جو لونڈی تھی وہ خود حبشہ تھی، وہ لے کر کے حضور کو حضرت سیدنا عبد المطلب کے حوالے کیا، ان کا خیال کرتی تھی، ان کا دیکھ بھال کرتی تھی، بڑا خیال کیا کرتی تھی۔ اب ساری پرورش کی ذمہ داریاں حضرت عبد المطلب دادا کے اوپر ہے، کوئی نہیں، باپ نہیں، ماں نہیں، اب دادا کے اوپر۔ اس میں بہت ساری حکمتیں ہیں کہ اللہ نے بچپن ہی کے اندر حضور کو یتیم کیوں کر دیا، میں اس طرف جاؤں گا، کافی وقت درکار ہے۔ بہت ساری وجوہات ہیں، بہت ساری ایسی حکمتیں ہیں اس کے اندر کہ پیدا ہونے سے پہلے والد کا انتقال ہو جانا اور پیدا ہونے کے 6 سال کے اندر والدہ کا انتقال ہو جانا، بہت وضاحتیں ہیں، اس طرف نہیں جاتا۔ حضرت عبد المطلب حضور کا برابر خیال کرتے ہیں، اپنے بیٹوں سے زیادہ اپنے پوتے کو عزت دیتے ہیں، بڑی خیال جو ہے خاطر تواضع بھی کرتے ہیں۔ بلکہ مکہ شریف کے اندر ایک مخصوص جگہ تھی، ایک جگہ کے اوپر گدا لگاتے تھے جہاں پر صرف وہاں کے سجادہ نشین یعنی کہ حضرت عبد المطلب بھی بیٹھتے تھے، کسی اور کو بیٹھنے کی اجازت نہیں تھی۔
لیکن کوئی جاتا تو جانے کی ہمت نہیں کرتا تھا۔ میرے حضور بچپن کے زمانے میں بھی بلا جھجک کے اس جگہ پر جا کر کے بیٹھتے تھے، اور آپ کے دادا آپ کا استقبال بھی کرتے تھے، آپ کی عزت بھی کرتے تھے، بلکہ کھانے بیٹھتے نا تو پہلے حضور کو بٹھاتے آپ کے دادا، پھر خود بیٹھتے، اس کے بعد اپنے بچوں کو بلا کر کے پھر کھانا کھایا کرتے تھے۔ بہت ساری آپ نے بھی برکتیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھی۔ کتابوں میں لکھا ہے حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ مولا عنہ کا جب حضور کی 8 سال کی عمر ہوتی ہے، ان کی بھی وفات ہو جاتی ہے، ان کا بھی انتقال ہو جاتا ہے۔ اب ذمہ دار انتقال سے پہلے حضور کے دادا حضرت سیدنا عبد المطلب اپنے بیٹے جناب ابو طالب کے سپرد حضور کی جو ہے خاطرداری کرنا، حضور کی دیکھ بھال کرنا، حضور کا خیال کرنا، یہ ذمہ داری اپنے بیٹے ابو طالب کے سپرد کر دیتے ہیں۔ اب جناب ابو طالب میرے نبی کا کیسا خیال کرتے ہیں، کیسے حفاظت کرتے ہیں، جیسے ابا یعنی کہ حضرت عبد المطلب کو دیکھا ایسی ہی حفاظت حضور کے حضرت ابو طالب بھی کرتے تھے۔ کتابوں میں لکھا ہے ایک دن ہوا ایسا، مکہ کے اندر گاہے بگاہے کبھی کبھی کچھ ایسے جاننے والے آیا کرتے تھے جو آتے تھے اور گاؤں کے سارے لوگ ان عالموں کے پاس، ان جاننے والوں کے پاس اپنے بچوں کو لے جایا کرتے تھے تاکہ دکھا تو دے کہ ہمارے بچے کو کوئی آصف نہیں ہے، کوئی جادوگری تو نہیں ہے، ہمارے بچے کو کسی کی نظر تو نہیں لگ گئی۔ اب معمول کے مطابق شہر مکہ کے اندر ایک دن ایسا ہوا، ایک جاننے والا آیا، پورے مکہ کے لوگ آ کر کے کوئی پوتے کو لے کر کے آ رہا ہے، کوئی بیٹے کو لے کر کے آ رہا ہے، کئی لوگ آ کر کے اپنے بچوں کو دکھا کر کے چلے گئے۔ ابو طالب کو پتا چلا، یہ بھی وہاں پہنچے اور دکھایا، حضور علیہ السلام کو لے کر کے پہنچے اور جا کر کے حضور کو دکھایا۔ پہلے وہ جاننے والے نے دیکھا، بعد میں پہلے توجہ نہیں دی، بعد میں تھوڑی دیر کے بعد وہ علم رکھنے والا جو بندہ تھا وہ کہتا ہے کہ ابھی ایک شخص آیا تھا بچے کو لے کر کے، اس بچے کو واپس لاؤ۔ کیا کہتا ہے؟ تھوڑی دیر پہلے ایک بندہ آیا تھا ایک بچے کو لے کر کے، حسین و جمیل خوبصورت بچہ تھا، اس بچے کو واپس لاؤ۔ ابو طالب نے سنی اس بات کو تو وہاں سے فوراً روانہ ہو گیا۔ آخری اس علم والا جو شخص تھا اس کے جملے یہ تھے کہ یہ جو بچہ آیا تھا نا، میں دیکھ رہا ہوں، اس کی آنکھوں کو دیکھا، اس کی پیشانی کو دیکھا، ان کے چہرے کو دیکھا، وہ جاننے والا کوئی اور نہیں تھا، توریت اور انجیل کا بہت بڑا عالم تھا۔ وہ کہتا ہے میں نے اگلی کتابوں میں پڑھا ہے کہ اللہ کا جو آخری نبی ہوگا اس بچے کے اندر وہ ساری نشانیاں میں نے پالی ہے، اور اے لوگوں سنو، یہ بچہ کوئی عام نہیں ہے، ایک وقت آئے گا کہ یہ بچہ آخری نبی ہونے کا اعلان فرمائے گا، اور تمام انبیاء کا سردار بن کر کے وہ بچہ تشریف لایا۔ حضرت ابو طالب وہاں سے حضور کو لے کر کے اپنے گھر چلے آئے، بہت ساری برکتیں دیکھی، بلکہ الگ الگ مقامات کے اوپر، الگ الگ سفروں کے اوپر جانا ہوتا تو حضرت ابو طالب حضور کو ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ مکہ کے اندر دکال پڑا، سخت دکال ہوا، کئی دنوں سے بارش نہیں آئی، کئی دن بلکہ کئی مہینے گزر چکے تھے، بارش نہ آیا، جانور بھی پریشان، گھر میں پانی نہیں مل رہا تھا، یہ حالت تھی۔ اب جب بھی ایسا ہوتا نا تو مکہ کے لوگ کیا کرتے تھے؟ مکہ کے لوگ نا کعبہ کے اندر جاتے، جو بت وغیرہ رکھے ہوتے تھے ان بتوں کے پاس جا کر کے منتیں چڑھاوے وغیرہ چڑھاتے تھے۔ لیکن لوگ جمع ہوئے اور میٹنگ کی، کیا کرے؟ تمام سرداران جمع ہوئے، میٹنگ کی، کرے تو کیا کرے؟ قوم کے پاس پانی نہیں ہے، پانی نہ ملنے کی وجہ سے جانور بھی ہلاک ہو رہے۔ کعبہ کے جو اس وقت کے سجادہ نشین ہیں جناب ابو طالب، ان کے پاس جاتے ہیں، وہ کوئی راستہ نکالیں گے۔ سرداران آئے ابو طالب کے پاس، کہا کہ آپ سردار مکہ ہے، آپ حضرت ابراہیم کے اولاد میں سے، ہم آپ سے کہتے ہیں آپ کچھ کریں، کوئی انتظام کرے، دعا کرے، کچھ بھی کرے۔ جناب ابو طالب نے کہا ٹھیک ہے رکو۔ یہ کہنے کے بعد جناب ابو طالب نے میرے آقا کے بچپن کا زمانہ تھا، حضور علیہ السلام کی انگلی کو پکڑا اور پکڑ کر کے خانہ کعبہ کے پاس گئے، لے جا کر کے حضور کو بٹھا دیا، حضور بیٹھ گئے اور جناب ابو طالب دعا میں مشغول ہو گئے۔ کتابوں میں لکھا ہے دعا کر رہے، ادھر چچا دعا کر رہے ہیں، ادھر میرے نبی بیٹھے ہیں۔ اب بیٹھے بیٹھے آقا نے اپنی چھوٹی چھوٹی انگلیاں آسمان کی طرف اٹھائی، ادھر انگلیاں اٹھانا تھا کہ آسمان میں بادل جو ہے بن گئے، اور ایسا ہوا اس وقت مکہ کے اندر ادھر ابو طالب نے دعا کی تھی، اللہ نے حضور کے صدقے میں مکہ کے اندر بارش نازل فرما دی۔ پورے شہر میں ایسی بارش ہوئی کہ سارا شہر پانی سے سرسبز و شاداب ہو گیا، سب نے پیا، اپنے برتنوں کو بھرا۔
کنووں کے اندر پانی نہیں تھا، وہ بھی جو ہے پانی سے بھر گئے۔ مطلب یہ ہے کہ جس نبی کا بچپن کا یہ عالم ہو، جس نبی کے بچپن کے زمانے کا یہ عالم ہو کہ اپنے بچپن کے اندر دوسروں کو سیراب کر رہا ہے۔ بلکہ میں آپ کو بتاؤں، ایک دن ایسا ہوا کہ حضرت آمینہ خود کہتی ہے کہ حضور پیٹ میں تھے، خود کہتی ہے میرے بیٹے میرے پیٹ میں تھے، کہ وہ زمانے کے اندر عورتیں کنووں پہ پانی بھرنے جایا کرتی تھی۔ آج تو اللہ کا بہت بڑا احسان ہے ہمارے اوپر، پانی ہمارے گھر میں ہے۔ اس زمانے کے اندر عورتیں کنووں پہ پانی بھرنے جایا کرتی تھی۔ ایک دن میں بھی معمول کے مطابق پہنچی، عورتوں نے مجھے دیکھا نا تو کہا کہ بھائی یہ متولی صاحب کی سجادہ نشین کے گھر کی خاتون ہے، اب ان کی بہو ہے، ان کی عزت کی جائے۔ ہماری تعظیم کرتے تھے، عزت کرتے تھے لوگ، میری عزت کی اور کہا کہ پہلے ان کو پانی بھرنے دو۔ کنویں کے اندر وہ عورتیں کہتی ہے لمبی لمبی رسیاں ڈال رہی ہے، پانی بہت مشکل سے آتا تھا، بہت مشکل سے ملتا تھا، لیکن کہتی ہے جیسے میں کنویں کے قریب گئی اللہ نے کیسی برکت عطا فرمائی۔ ابھی آنکھ کنویں میں ڈال کر کے دیکھنا ہی تھا، اپنے برتن میں رسی باندھنے کی ضرورت نہ پڑی۔ اللہ تعالیٰ نے میرے دیکھنے کے بدولت اور میرے پیٹ کے اس بچے کے بدولت وہ کنویں کے پانی کو اوپر نکال دیا۔ میں نے بھی بھر لیا اور تمام خواتین نے بھی بھرا۔ بہت ساری برکتیں بچپن میں پیدا ہونے سے پہلے حضور سے جو رونما ہوئی ہے اس کو بیان کیا جائے تو کافی وقت درکار ہے۔ بس ہمیں یہ درس اور یہ سبق لینا ہے کہ حضور کی زندگی بڑی کریمانہ زندگی تھی، بڑے اخلاق سے پیش آتے تھے۔ بچپن میں بھی کبھی کھیل کود نہیں کیا، بچپن میں بھی کبھی شریر بچوں کے ساتھ حضور گئے نہیں، بچپن میں بھی کبھی گالی گلوچ نہ کیا۔ آپ کے چچا، آپ کے دادا، بلکہ آپ کے قرب جوار میں رہنے والے سب اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ یہ ایسے تھے جنہوں نے اپنی زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا، جنہوں نے اپنی زندگی میں کبھی گالی گلوچ نہ کی۔ درس اور سبق یہ ملتا ہے ہمیں بھی اپنی زبان کی حفاظت کرتے ہوئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے چاہیے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے جو باتیں بتائی مجھے، آپ کو، ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ غلطی سے اگر کوئی جملہ نکل گیا ہو مولا تعالیٰ میرے غلط جملے کو اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ صلاۃ والسلام علیہ مصطفیٰ جانے رحمان پیلا کو سلام شمع بزم ہدایت پیلا کو سلام مصطفیٰ جانے رحمان پیلا کو سلام شمع سجدے کو میرا باجو کی، جس کے سجدے کو میرا باجو کی، ان لوگوں کی لطافت پیلا کو سلام مصطفیٰ السلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الفاتحة اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدارين اللهم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے یا رسول اللہ کرم کیجیے خدا کے واسطے مشکل حل کا شہر مشکل کشا کے واسطے کربلا شہید کربلا کے واسطے یا الہی قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے الہی دکھا دے ہم سبوں کو وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے یا الہی ہمیں دنیا سے با ایمان دنیا سے اٹھا میرے مولا حضرت غوث الورا کے واسطے میرے مولا حضرت خواجہ پیا کے واسطے میرے مولا حضرت احمد رضا کے واسطے یا اللہ تبارک و تعالی جو محفل سجائی گئی جو بھی نعت منقبت حمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شریف جو بھی درس بیان ہوا پڑھنے سننے سنانے میں اگر کوئی غلطی ہوئی ہو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دے اس کا ثواب سب سے پہلے تیری بارگاہ میں نظر کرتے قبول فرما لے تیرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچاتے قبول فرما لے ان کے وسیلے سے تمام انبیاء اکرام کے ارواحوں تک پہنچاتے قبول فرما لے تمام صحابہ اکرام کی روح تک پہنچاتے قبول فرما لے بلکہ حضرت آدم سے لے کر قیامت تک جتنے بھی مسلمان آئے ہیں آنے والے ہیں جو بھی موجود ہے یا اللہ تمام مسلمانوں کے ارواحوں تک پہنچاتے قبول فرما لے مولا تبارک و تعالی تیرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے توسل سے ہم تمام کے مرحومین جو بھی دنیا سے ایمان کے ساتھ گئے ان کی روحوں کی طرف بھی نظر کرتے قبول فرما لے یا اللہ اس محفل پاک کے صدقے توسل سے بالخصوص جنہوں نے آج کی اس محفل کا اہتمام کیا ان کے خاندان کے جو بھی مرحومین دنیا سے ایمان کے ساتھ گئے ان کی بارگاہوں میں بھی نظر کرتے قبول فرما لے یا اللہ اس محفل پاک کے صدقے توسل سے ہم سبوں کو 5 وقتہ نمازوں کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرما ہماری پیشانیوں میں سجدوں کی تڑپ عطا فرما ہمارے سجدوں میں لذت عطا فرما چاشنی عطا فرما اخلاص عطا فرما للہیت عطا فرما تیرا قرب عطا فرما تیرے محبوب سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ عالم اسلام کے مسلمانوں کے ایمان کی حفاظت فرما عالم اسلام کے مسلمانوں کے عقیدوں کی حفاظت فرما عالم اسلام کے مسلمانوں کے اوپر مولا تعالی دنیا بھر میں جہاں جہاں ظلم ہو رہا ہے بالخصوص برما فلسطین سیریا و جاپان و افغان دنیا بھر میں جہاں جہاں تیرے نام لوا موجود ہے تمام مسلمانوں کی غیب سے مدد فرما اہل ہند کے مسلمانوں کی غیب سے مدد فرما تجھے فضل کرتے نہیں لگتی بار نہ ہو تجھ سے مایوس امیدوار گناہوں کی عادت چھڑانے مولا مجھے دیکھ
چھوڑا میرے مولا مجھے حصہ بنا میرے مولا جو تجھ کو جو تیرے نبی کو پسند ہے جو تجھ کو جو تیرے نبی کو پسند ہے جو تجھ کو جو تیرے نبی کو پسند ہے جو تجھ کو جو تیرے نبی کو پسند ہے ہمیں سب بندہ بنا میرے مولا ہمیں سب بندہ بنا میرے مولا جنہوں نے کہا ہے دعاؤں کا مجھ سے 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 تو کر دے سبھی کا بنا میرے مولا تو کر دے سبھی کا بنا میرے مولا گناہوں کی عادت چھوڑا میرے مولا مجھے بھی انسان بنا میرے مولا ان اللہ وملائکته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله